ویسے ہمارے اور آپ کے درمیان فاصلے بہت زیادہ دکھائی دے رہے ہیں، ہونے نہیں چاہیے مومنین کے، نہ دلوں میں فاصلے ہونے چاہیے نہ اپیرنٹ فاصلے ہونے چاہیے. ذرا ذرا سے نزدیک آ جائیں تو ہمیں بھی لگے گا کہ کچھ لوگ ہیں سامنے بیٹھے. فرجهم اجمعین. ایک مرتبہ اور درود بھیجیے گا محمد جذباتی ہو گئی، میں نے کرسی تک لے اسکولنگ کا معاملہ ہے. دیکھیں ابھی اور بھی آئیں گے. کرسی اٹھا کے لے اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الملک الحق المبین. الصلاۃ والسلام وتحیۃ والاکرام علی اشرف نبینا وخاتم المرسلین سیدنا ومولانا ابی القاسم محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وأہل البیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تعالی فی محکم کتاب المبین. انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. تمام تر تعریف اور حمد و ثنا یقیناً اسی ذات واجب و واحد کے لیے جو کل عالمین کا خالق ہے، جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، جو پاک و پاکیزہ بھی ہے، جو بلند اور بزرگ تر بھی ہے. وہ رب کائنات جو ہماری دعاؤں کا قبول کرنے والا ہے، ہمارے گناہوں کا بخشنے والا ہے، ہماری توبہ کو قبول کرنے والا ہے. وہ رب کائنات جو مانگے اور بن مانگے اپنی نعمتوں کو عطا کرتا چلا جاتا ہے، جو اتنا رحمان و رحیم ہے کہ جو اسے مانے اسے بھی عطا کرتا ہے، جو اسے نہ مانے اسے بھی عطا کرتا ہے. وہ رب کائنات کہ ساری کائنات مل کے اس کی سامنے سر بسجود ہو جائے تب بھی ذرہ برابر اس کی جلالت اور کبریائی میں کوئی اضافہ نہیں ہو سکتا، اور ساری کائنات مل کے اس کی خدائی کی منکر ہو جائے تب بھی اس کی جلالت اور کبریائی میں کوئی کمی نہیں ہو سکتی. وہ رب کائنات جو اس وقت بھی سمیع تھا جب کائنات میں کوئی آواز سنائی دینے والی نہ تھی، جو اس وقت بھی کوئی چیز دکھائی دینے والی نہ تھی، اور اس وقت بھی بصیر تھا جب کائنات میں کوئی آواز سنائی دینے والی نہ تھی. اتنا ہم شکر ادا کریں اور پروردگار عالم کا کہ جس کی نعمتوں کو شمار ہی نہیں کیا جا سکتا، اور جب شمار نہیں کیا جا سکتا تو اس کی نعمتوں کے شکر کے حق کو بھی نہیں ادا کیا جا سکتا. شکر ہے اس فرش ازاں کے صدقے میں کہ مالک کائنات نے جب ہماری تخلیق کی تو ہمارے دلوں کو کربلا کی مٹی سے بنایا، اور ہماری آنکھوں کو ہمارے دلوں کو غدیر کی مٹی سے بنایا، اور ہماری آنکھوں کو کربلا کی مٹی سے بنایا. اگرچہ کہ عمر خضر بھی میسر آ جائے، اور فقط صرف اس ایک نعمت کا جو محبت محمد و آل محمد اس نے ہمارے دلوں میں بیٹھا صلی علی محمد وآل محمد. اس کا ہم شکر نہیں ادا کر سکتے. اور اس فرش ازاں کے صدقے میں میری یہ دعا ہے کہ پروردگار عالم ان پاکیزہ ہستیوں کے صدقے میں جس خلوص سے بانی مجلس نے اس فرش ازاں کا اہتمام کیا، جس خلوص سے آپ سب سامعین اپنے اپنے گھروں سے وقت نکال کے آئے، پڑھنے والوں کی محنت، سننے والوں کی محنت، اور بہت ساری چیزیں مل کے پھر ایک مجلس ہوتی ہے. پروردگار اس چھوٹی سی عبادت کو قبول کرے، اور جتنے بھی سامعین مجلس ہیں، جو بانی مجلس ہیں اور جو ذاکر مجلس ہیں، پروردگار ان کی آنکھوں کو کسی غم میں نہ رلائے. اور پروردگار عالم ہمیں اس سیدھی راہ کے اوپر گامزن کر دے کہ جس کے لیے اہل بیت نے اتنی قربانیاں دی، اور جس کی یاد دہانی کے لیے یہ فرش عزائے حسین بچھائی جاتی ہے، جو بار بار ریمائنڈرز کے طور پہ اور کچھ نہ کچھ نیا سیکھنے کے طور پہ بھی.
تو آج کی اس مجلس کا جیسا کہ میرا ارم سے ڈسکس ہوا تھا اور انہوں نے بڑا مجھے اچھا آئیڈیا دیا. انہوں نے کہا کہ اگر آپ اپنی مجلس کا کوئی ٹاپک بتا دیں, ٹائٹل بتا دیں تو ذرا اچھا رہے گا. تو میں نے یہ سوچا کہ ہاں اس کا ٹائٹل بھی مجھے سوچنا چاہیے کہ ایک کانٹینٹ ہوتا ہے ذہن میں کہ ہمیں اس کو ڈیلیور کرنا ہے, لیکن کانٹینٹ اس کا ایک ٹائٹل ایسا آ جائے جو اس کو پورے کو سم اپ کر دے. تو جو لوگ پچھلی مجلسیں سنتے رہے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا کہ اکثر میری مجالس کا آغاز اسی آیت سے ہوتا ہے کہ رب کائنات احسن الخالقین ہے. اس نے انسان کو بہترین خلقت کے اوپر تخلیق کیا ہے. اس نے کہا کہ کسی چیز کو نہیں کہا کہ میری بہترین تخلیق ہے, انسان کو کہا کہ یہ میری بہترین تخلیق ہے. اور کچھ اپنی پرانی بات کو ریپیٹ کرتے ہوئے پھر میں کریکٹ کرتی ہوں کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ رب کائنات اس سے بہتر خلق نہیں کر سکتے. جو احسن الخالقین اس نے کہا ہم چاہے تو اس سے بہتر بھی ہم تخلیق کر سکتے ہیں. ہماری میکسیمم کیپیسٹی اتنی ہی تھی جتنا اس نے ہمیں خلق کر دیا. اور پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اسی قرآن نے انسان کے بارے میں بتایا کہ یہ جلد باز ہے, یہ ناشکرا ہے, یہ جھگڑالو ہے. یقیناً یہ وہ انسان نہیں ہے جس کو رب کائنات نے کہا ہے کہ یہ میری بہترین تخلیق ہے. اس کا مطلب ہے کہ اس کائنات میں یقیناً کچھ ایسی ہستیاں ہیں جو کہ بہترین تخلیق ہیں, اور اس بہترین تخلیق کے لیے اس نے یقیناً ایک بہترین گھر بھی بنایا آخرت میں, جو انہی کے لیے بنایا گیا, جو کہ مشتاق ہے کہ وہ آئیں تو ہم آباد ہوں. تمام جتنے بھی دنیا میں لوگ ہیں ان سب کے لیے ملک الموت ہیں جو ان کی روح کو کھینچ کے لے کے جاتے ہیں. لیکن ان کے لیے ملک الموت نہیں ہے, ان کے لیے تو خالق انوائٹ کرتا ہے, اے اطمینان سے بھرے ہوئے نفس تو لوٹ آ اپنے پروردگار کی طرف. یہ فرق ہے ہم میں اور ان میں. تو آج کی مجلس کا موضوع یہ ہے کہ ہم اتنے بہترین ہستیوں کے ماننے والے ہیں, تو کیا واقعی ہمارا بھی ایک فائنل اسٹیچر ہے یا نہیں ہے, یا ہو تو سکتا ہے جب بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں خلق کیا اور ان ہستیوں کو بھی ہم نے بھیجا تو وہ کیا طریقہ ہے کہ ہم اس درجے کے اوپر پہنچ جائیں کہ وہ جو جنت اس نے بنائی ہے اس سے کوئی نہ کوئی درجہ کسی نہ کسی جگہ کے اوپر ہمیں مل جائے. ان کا تو جانا یقینی ہے, وہ تو بنی انہی کے لیے ہے. ہمارے لیے یہ ہے کہ ہمارا چانس ہے کہ اگر ہم چاہیں تو مل جائے گی, اگر ہم چاہیں تو ہم کو مل جائے گی. اور وہ کیسے ملے گی؟ تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ چیک لسٹ کیا ہے جس پہ اگر ہم سب میں نمبر حاصل کر لیں تو ہم ایلیجیبل ہو جائیں گے کہ ہاں بھئی ہم اس صف میں آ سکتے ہیں جس کو ہم کہیں کہ ہاں ہم اللہ تعالیٰ کی بہترین تخلیقات میں سے ہیں. بس اسی کے اوپر تھوڑی سی بات کرنی ہے مجھے آپ سے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی بہت صفات ہیں. وہ رحمان ہے, وہ رحیم ہے. اور اس ضمن میں یہ بات بھی میں آپ کے سامنے عرض کر دوں, اللہ کے جتنے بھی نام ہیں وہ اس کی صفات ہیں, اور ان کا جو ورد کیا جاتا ہے بہت ساری دعاؤں کے لیے کہا جاتا ہے کہ بھئی فلاں نام کا آپ ورد کریں, فلاں نام کا آپ ورد کریں تو آپ کو یہ سے فائدہ ہوگا. تو یہ بھی ایک ادھوری بات ہے, بالکل اسی طرح سے جیسے بڑے بیٹے پہ والد کے قضا روزے واجب ہیں, آدھی بات ہے. وہ قضا روزے جو کسی شرعی عذر کی بنا پہ رہ گئے ہوں وہ واجب ہے. اسی طرح اللہ کے ناموں کا ورد جو کرنا ہے تو جو اس کی صفت ہے, اگر آپ کو یا رحمان کا ورد کرنا ہے تو آپ کروڑوں دفعہ یا رحمان پڑھ لیں, لیکن اگر دل میں اگر رحم نہیں ہے, وہ صفت نہیں ہے, تو اللہ کے اس نام سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا. تو جس صفت کا بھی اللہ تعالیٰ کی ہم ذکر کریں, ورد کریں, اگر ہمیں اس سے فائدہ حاصل کرنا ہے تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہمارے اندر وہ صفت پیدا ہو جائے. اور اہل بیت وہ ہستیاں ہیں جو یقیناً اسماء الہی کی تجلیاں تھیں کہ وہ خالق کائنات جو نظر نہیں آتا, انہوں نے بتایا کہ وہ اگر رحم کرتا ہے تو ایسے رحم کیا جاتا ہے, وہ کرم کرتا ہے تو ایسے کرم کیا جاتا ہے, وہ معاف کرتا ہے تو ایسے معاف کیا جاتا ہے. انہوں نے اس بلندی کے اوپر جا کے ہمیں بتایا. تو رب کائنات نے انسان کو جو بھیجا اس دنیا میں, انسان ایک حصار زمانی میں ہے, یعنی ایک ٹائم پیریڈ میں, زمان حصار میں بھی ہے, اور یعنی ٹائم اور اسپیس میں ہے انسان, کسی زمان میں ہے اور کسی مکان میں ہے. اور زمان کو جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ ہے پریزنٹ, پاسٹ اور فیوچر. ہر انسان کا ایک ماضی ہے, ایک وقت جو بھی گزر رہا ہے, ہر لمحہ جو گزر گیا وہ ماضی ہو گیا, اور ایک مستقبل ہے جو آنے والا ہے. اور قرآن کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کیا شاندار کتاب ہے کہ اس کے اندر پاسٹ بھی ہے, پریزنٹ بھی ہے اور فیوچر بھی ہے. اچھا, پاسٹ کی ہم مثالیں بھی آپ کو دے دیتے ہیں, اور جتنی بھی چیزیں ہم سے کہا نا کہ جو ایک سب سے اہم ترین نقطہ ہے, جو پائیوٹل پوائنٹ ہے اس پوری چیز کا, اینڈ میں سم اپ کر کے آپ کو اس کا نتیجہ بھی ہم دیں گے کہ وہ کیا چیز ہے جو چیک لسٹ میں ہمیں پورے نمبر دلوا دے گی. یہ اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا. پہلے تو ہم یہ دیکھتے ہیں قرآن میں پریزنٹ, پاسٹ, فیوچر سب کا ذکر ہے. پاسٹ کے ذکر میں مشہور آیت یوم الست, کتنا پاسٹ ہے وہ. پھر حضرت آدم کی خلقت, کہ حضرت آدم کو اس نے خلق کیا, وہ بھی پاسٹ ہے ہمارا. اور وہ رحمان و رحیم پروردگار
جو عادل بھی ہے, رحمان بھی ہے, رحیم بھی ہے, اس کی بے شمار صفات ہیں. اس میں جو ایک خاص صفت کا ذکر ہے جو اس کے ہر عمل میں دکھائی دیتا ہے, چاہے وہ اس کا ڈائریکٹ ذکر کرے یا نہ کرے, وہ یہ کہ رب کائنات حکیم ہے, وہ حکمت والا ہے, وہ حکیم ہے. اب اس نے حضرت آدم کو خلق کیا. حضرت آدم کون تھے؟ ایک انسان تھے. ہم بھی ایک انسان ہیں. تو ہمارے پیدا ہونے میں اور حضرت آدم کے پیدا ہونے میں دو فرق ہیں. ایک فرق تو وہ ہے جو ہر ایک کو پتہ ہے, یعنی حضرت آدم بغیر ماں باپ کے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے. ایک اور بھی فرق ہے ہم میں اور ان میں, یعنی وہ نبی تھے, اس کے علاوہ جس طریقے سے ان کی پیدائش ہوئی اس میں عام انسانوں میں, ہم انسانوں میں اور حضرت آدم میں ایک اور فرق ہے. اور وہ فرق یہ ہے کہ جب عام انسان پیدا ہوتا ہے تو وہ ایک بیبی ہوتا ہے, لیکن حضرت آدم کو جب اللہ نے پیدا کیا تو وہ ایک 40 برس کے نوجوان تھے. اس لیے کہ جو حضرت عیسیٰ بھی پیدا ہوئے بغیر باپ کے پیدا ہوئے, ان کی بھی پیدائش عام انسانوں سے مختلف تھی, لیکن وہ بیبی تھے اس لیے کہ ان کی ماں تھی. حضرت آدم کو جو پیدا کیا, چلو کوئی جھولا فرشتے وغیرہ جھلا دیتے, مگر یہ تو فضیلت کسی اور کے لیے رکھی تھی نا. یہ فضیلت اگر ان کو بھی مل جاتی تو پھر ادھر فضیلت کیا رہتی. اور صرف جھولا جھلانے کی ضرورت نہیں ہے, ایک بچے کی پرورش کے لیے بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہے. ماں اس کی پرورش کرتی ہے, پالتی ہے, پروان چڑھاتی ہے. اگر اللہ کی مرضی سے ماں دنیا میں نہ رہے تو کوئی اور اس کام کو سر انجام دیتا ہے, لیکن حضرت آدم کے پاس تو ماں نہیں تھی نا. تو رب کائنات نے حضرت آدم کو خلق کیا, یہ اس کی قدرت تھی, اور 40 برس کا خلق کیا, یہ اس کی حکمت تھی. درود بھیجیے گا محمد اور رب کائنات جو ہے وہ انسان کو, جو میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ چیک لسٹ ہے کہ انسان کو یقیناً اس کو اپنے واجبات ادا کرنے چاہیے. اپنے جتنے بھی واجبات ہیں ان سب کو وہ ادا کرے, اور اگر ادا نہ کر سکے تو ان کی قضا کر کے اس کا کام کو پورا کرے. جنت میں جانے کی چیک لسٹ کا ایک پوائنٹ کہ بھئی ہمارے واجبات سارے ادا ہیں, جو قضا تھے ان کو بھی احتیاطاً ہم نے ادا کر لیا ہے, اور اس سے اور آگے ویلیو ایڈٹ کرنا ہے تو پھر مستحبات کی طرف بھی آپ چلے جائیں. لیکن مستحبات کو فضیلت حاصل نہیں ہے واجبات کے اوپر. پہلے واجب کو جس کی اکاؤنٹیبلٹی ہے پوچھا جائے گا وہ ادا کرے, اس کے بعد پھر آپ مستحبات پہ آ جائیں تو یہ ویلیو ایڈٹ ہو جائے گا. اس کے بعد اور کیا چیز ہمیں چاہیے جنت کی چیک لسٹ کے لیے؟ واجبات کی ادائیگی ہو گئی. تو پورا دین جیسے میں کہتی ہوں کہ صرف 2 ہی چیزیں ہیں, حقوق اللہ اور حقوق العباد. آپ بہت نمازیں پڑھیں لیکن اللہ کے بندوں کے حقوق ادا نہ کریں, پوائنٹ اسکورنگ ادھر کم ہو جائے. تو فرشتے تو نوٹ کر رہے ہیں نا ہر چیز. اچھا یہ بھی ہو گیا, ہم نے حقوق العباد بھی ادا کر دیے, حقوق اللہ بھی ادا کر دیے, واجبات بھی ہم نے ادا کر دیے, اور بہت اچھے ہم تھے تو ہم نے مستحبات بھی ادا کر دیے. اب اس کے بعد چیک لسٹ میں کیا چیز آئی؟ بے حد نمازیں پڑھیں, خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھیں, قصر و زاری کے ساتھ پڑھیں, اور ایکسٹرا نمازیں بھی پڑھ لیں جتنی بھی ہیں مستحبات, سب پڑھ لیں, سب کچھ پڑھ لیں. حقوق العباد بھی جس کے تھے وہ ہم نے ادا کر دیے. لیکن اگر اخلاق اچھا نہیں ہے, کہ کوئی بھی انسان اگر ہمارے اخلاق سے ہرٹ ہوا ہے تو پھر ہمارے چیک لسٹ میں نمبر مائنس میں چلے جائیں گے. یہ اتنا ضروری ہے کہ رسول کی بھی تعریف جو کی ہے, جو اپرائز کیا, رسول کو اپریزل دیا تو کیا کہا کہ اخلاق کے بہترین مرتبے پر ہیں. اور پوری لیڈرشپ اسکلز قرآن کے اندر موجود ہے کہ اے ہمارے حبیب اگر آپ تند خو ہوتے, تیز خو ہوتے تو یہ لوگ کبھی آپ کی بات بھی نہ سنتے. لیڈرشپ اسکلز بھی قرآن کے اندر بتا دی گئی ہیں, کاؤنسلنگ بھی بہت کی اللہ نے. اچھا بھئی یہ بھی ہو گیا. اب اس کے علاوہ کون سی چیز ہے کہ جس کے بغیر جنت نہیں مل سکتی؟ مطلب اخلاق بھی اچھا ہو گیا, نمازیں بھی پڑھ لی, واجبات بھی ہو گئے, مستحبات بھی ہو گئے, سب کچھ ہو گئے, اخلاق بھی بہت اچھا ہے. اس کے بعد کون سی وہ چیز ہے جو اہم اب پوائنٹ یہاں سے شروع ہوتا ہے ہماری مجلس کا, کہ جس کے بغیر جنت نہیں مل سکتی. عقائد بھی درست ہیں, مجلسیں بھی ہم نے بہت اچھی کر لی. ہمارے امامت پہ جو بھی ہمارے عقائد ہیں, توحید, عدل, نبوت, امامت, قیامت, سب پہ ہمارا فرم بلیف ہے, سب کچھ ہے. لیکن پھر بھی جنت ملنے کا ایک کرائٹیریا ایسا ہے کہ وہ نہ ہو تو پھر جنت نہیں مل سکتی. تو اللہ کو کیا چاہیے بندے سے؟ اچھا اللہ کا ایک نام طالب بھی ہے. کیا حیرانی کی بات ہے, سب اس سے طالب ہیں, اللہ کس چیز کا طالب ہے؟ پوچھنے والی بات ہے. تو اللہ تو اس چیز کا طالب ہے کہ کوئی ہم سے مانگے تو ہم اسے دیں. کیا بات ہے, وہ اس کا طالب ہے کہ کوئی ہم سے مانگے تو ہم اس کو عطا کریں. اس کے خزانے تو ہیں ہی ہمارے لیے, ہمیں مانگنے کا وہ سلیقہ نہیں آتا. تو وہ کون سی چیز ہے؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ کو انسان جو ہے نا, جنت میں جو لوگ جائیں گے وہ بیوقوف لوگ نہیں جائیں گے.
अल्लाह ताला को चाहिए अक्लमंद इंसान, जिनके पास हिकमत हो, जिसके पास हिकमत, क्योंकि हिकमत से इंसान मारिफत की मंजिलों को तय करेगा, और मारिफत की मंजिलों को तय करेगा इसका मतलब ये है कि वो यकीन की मंजिल पर आएगा, जो कि एक बहुत ही डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट समझा जाता है कि यकीन क्या है। तो अल्लाह ने कुरान में कहा है कि अगर कोई बात समझ में ना आए तो उसके ऑपोजिट से समझो, देखो उसके ऑपोजिट क्या चीज़ है। तो यकीन के मुकाबले में क्या चीज़ आती है? शक आता है, वहम आता है, वसवसा आता है, कयास आता है। और क्या चीज़ है? सूरह वन्नास में पनाह मांगी गई है इसके शर से, वसवासिल खन्नासिल लज़ी, यानी और है क्या ये सारी चीज़ें? वसवसा, शक, वहम, ये सब हैं क्या चीज़ें? सिर्फ एक ख्याल है। वो इंसान जिसके अंदर इतना पोटेंशियल हो वो इतना कमज़ोर कैसे हो सकता है कि सिर्फ एक ख्याल के हाथों वो उस चीज़ पे यकीन करे कि जो सिर्फ एक ख्याल है। इंसान को इतना कमज़ोर नहीं होना चाहिए। इंसान अल्लाह ताला को पाकीज़गी ज़रूर चाहिए, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर नहीं चाहिए कि इंसान हाथ धोए जा रहा है और उसको ये पता ही नहीं चल रहा कि मैं पाक हो गया हूँ। नहीं, अल्लाह ताला ने कहा है मसावात। इसीलिए हमसे कहा था ना कि भाई दो चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, एक कुरान और एक अहले बैत, दोनों का हाथ थामना है। इसका मतलब ये कि बैलेंस होना चाहिए। समझो कि जैसे एक रास्ता है जिसके ऊपर चलना है, जब तक दोनों तरफ बराबर का वजन नहीं होगा तुम कभी बैलेंस वॉक ही नहीं कर सकते इसके ऊपर। सुभान अल्लाह। जो सिरात के ऊपर चलना है ना कि बारीक होगा, बाल से ज़्यादा बारीक होगा और तलवार की धार से भी ज़्यादा, ये एक सिंबॉलिक चीज़ है, क्योंकि इसका एक्सपीरियंस तो हर लम्हे इंसान दुनिया में कर रहा है। जब अपने नफ्स कुशी कर रहा है, ये इतना ही मुश्किल है जितना तलवार की धार से ज़्यादा बारीक पुल के ऊपर सफ़र करना, यही उतना मुश्किल है। तो अल्लाह ताला को अक्लमंद लोग चाहिए, क्योंकि अगर अकल नहीं होगी ना तो इंसान कभी मारिफत नहीं हासिल कर सकता। अच्छा, अब मैं इसके बाद आपको बताऊं जहाँ जहाँ अकल नहीं थी वो तो कुरान से हम देख लेते हैं। हज़रत इब्राहीम का किस्सा सबने सुना है, किस तरह अकल की दावत दी है, और बहुत तफसील में जिक्र नहीं करना क्योंकि आगे 2-3 बहुत अहम पॉइंट्स हैं। कि जो सबसे बड़ा बुत था उसको तोड़ा, जो आला वारदात था वो उसी के गले में डाल दिया। अब जब आए सारे लोग, उनसे पूछा कि भाई किसने तोड़ा ये हमारे बुतों को, तो उनको अकल की दावत दी, सोचने की दावत दी। कहा कि भाई ये जो सबसे बड़ा है वारदात का जो आला है वो भी करीब है, साहिब वारदात भी वही मौजूद है, तो तुम उससे पूछ लो कि किसने तोड़ा है, ताकि उनके जहन ये बात सोचें, कुछ अकल से सोचें कि जो अपने ऊपर से एक मक्खी नहीं उड़ा सकते, जो अपना दिफा नहीं कर सकते, वो हमें कैसे अता कर सकते। एक अकल की बात की, क्रिटिकल थिंकिंग भी उनसे करवाई, रसूल ने भी करवाई थी। और शायद आज मौका ना मिले तो कल की मजलिस में शाजिया के मज़कूर कंटिन्यू करूँगी कि एक दिन कहा कि भाई ये चांद, ये तो चांद तो बड़ा ज़बरदस्त है, यही लग रहा है मुझे। देखिए ये कितनी डिफरेंट अप्रोच, डायरेक्ट नहीं कहा उनसे कि ये खुदा नहीं हो सकता, ये हो सकता है खुदा, और फिर उनको सोचने का टाइम दे दिया। कहा कि अरे ये तो डूब गया, ये कैसे हो सकता है। अच्छा, कुरान ने तो मुसलसल इस वाक़े को लिखा है ना, लेकिन ये सब कुछ एक साथ ही हुआ है। एक टाइम उनको दिया कि जहन उनके सोचते रहें, फिर कुछ अर्से के बाद अरे ये सूरज, ये हो सकता है क्या। अकल को सैकल करने के ये डिफरेंट तरीके थे कि इनडायरेक्ट अप्रोच से इनको सोचने के ऊपर मजबूर किया जाए, क्योंकि जब तक ये सोचेंगे नहीं, ये जब तक मारिफत नहीं हासिल कर सकते उस तरफ, क्योंकि वो तो नज़र आता नहीं, उसके लिए अकल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अकल आएगी, उस पर यकीन आएगा, तभी तो इंसान उसकी मारिफत हासिल करेगा। उसके बाद क्या होता है, ज़रूरी नहीं कि किसी के पास तख्तो ताज मिल जाए तो उसके बाद अकल भी बहुत है। ये भी हो सकता है कि जिससे तख्तो ताज जिसका हक हो और उसको ना दिया जाए, वो ज़माने का, बल्कि हर ज़माने का सबसे ज़्यादा ज़हीन तरीन। आप सब जानते हैं किसकी तरफ इशारा मैंने किया। तो नमरूद साहब जो थे ये बन गए बादशाह, अकल नाम की उनके अंदर कोई चीज़ नहीं थी। अब कहा कि ऐसा करते हैं, अब देखिए अकल का इस्तेमाल। एक अंग्रेज़ी की प्रॉवर्ब है, देयर इज़ मैनी अ स्लिप ट्विक्स्ट बिटवीन द लिप्स एंड द कप, यानी बिल्कुल आखिरी लम्हे पे, बस जब चाय अब जाने वाली है तो आखिरी लम्हे पे भी कुछ हो सकता है। और अल्लाह मैंने ये मज़े सबको बहुत अच्छी तरीके से चखाए। वहाँ से हाथी चले, प्लानिंग हुई, आए, सारा सफ़र तय करके वहाँ पहुँच गए, और अब तो विक्ट्री बिल्कुल करीब ही थी। तो अल्लाह मैंने उनको भी मज़ा चखा दिया आखिरी लम्हों के ऊपर जाके। मेरे भी प्रसिद्ध था अंदर में हज़रत मूसा के लिए जनाब सारे जादूगर स्टेडियम में जमा हो गए, सारे लोग और सारे जादूगर भी आ गए। वो रात में भी जाके उनका अल्तहा जाके खा पी के आ जाता सारे सांपों को, जो असल में सांप तो थे नहीं, वो
वो तो रस्सियाँ थी जिसमें पारा भरा हुआ था, वो जब हीट पड़ती थी तो वो मूव करते थे, लोगों को देखने से लगता था कि ये सांप है। जादूगरी तो नज़रों का धोखा है ना, ऑप्टिकल इल्यूजन है, और तो कुछ है नहीं। अब जनाब पूरी कैबिनेट उनकी बैठ गई, अब पूरी पार्लियामेंट बैठ के सोच रही है इब्राहिम का क्या किया जाए। एक बंदा इब्राहिम, लेकिन इतने लोग बैठ के सोच रहे हैं उसका क्या किया जाए, तो इसका मतलब ये कि जिसके बारे में सोचा जा रहा है वो कोई बड़ी चीज़ है, इतने दिमाग बैठे के सोच रहे हैं। अच्छा भाई सपने का ऐसा करते हैं कि मार देना चाहिए। अच्छा मारें कैसे, तो वही जिंदान में ले जाके आप मार दें, जहर दे के मार दें, जो भी उस जमाने में तरीके होते होंगे, तलवार से, तीर से, किसी भी तरह मार दें। क्या नहीं, दहशत भी तो फैलानी है, बताना भी तो है सबको कि हम कितने ताकतवर हैं। सजा एक को देना और दहशत सब में फैलाना। तो उन्होंने कहा नहीं भाई इसको पब्लिकली हम करेंगे, इसको जो भी सजा देंगे वो ओपन इन्विटेशन होगा पूरी पब्लिक के लिए। अब ये सारे दिमाग देखें, अकल के भी दो वो हैं, एक पॉजिटिव है अगर अकल, तो वो जहानत है, वो लियाकत है, वो समझदारी है, वो दानिशमंदी है। और अगर वो नेगेटिव है तो वो चालाकी है, अय्यारी है, मक्कारी है, हर बुरी चीज़ जो आप सोच रहे हैं दोनों में अकल ही, ठीक है ना। लेकिन इसके बाद एक और भी दर्जा आता है, उसका भी हम जिक्र करते हैं। एक तो पॉजिटिव हो गई, ये अच्छी बात है, चलो भाई आधे नंबर मिल गए। अच्छा अब क्या करें भाई, ऐसा करते हैं कि आग में फेंक देते हैं। तो आग भी जरा ज़्यादा होनी चाहिए, जरा लोगों को पता चले कितनी इतनी आग कभी जली नहीं। तो ज़मीन के ऊपर भी वो नहीं जलाई गई आग। पहले कहा कि नहीं, पहले एक गड्ढा खोदो बहुत गहरा, एक आदमी को मारने के लिए। अच्छा उसके बाद जब वो गड्ढा बहुत गहरा खोदा और बहुत सारी लकड़ी लाके जमा की गई और आग उसमें दहकाई गई, अब फेंक के आए कौन उसके अंदर, आग की गर्मी, ये भी सोचना पड़ेगा। देखिए जरा गलत काम करने के लिए लोग कितना दिमाग इस्तेमाल करते हैं अपना, तो यही चीज़ पॉजिटिवली कर लेते हैं तो अल्लाह तक पहुंच जाते हैं। अब क्या करें, फिर वो जनाब मुंजमीक लाई गई कि भाई उससे जैसे वो गुलेल होती है ना, कुछ इस टाइप का वो चीज़ होती थी, क्योंकि आग की तपिश इतनी थी कि उसके करीब कोई जा नहीं सकता था। तो देखिए ये जो मैंने आपसे कहा था ना, एक अकल वो है जो पॉजिटिव हो, वो अच्छी बात है। उसके आगे का जो दर्जा है वो है कि जो ज़ाहिरी चीज़ नहीं दिखाता, ज़ाहिर के पर्दे हट जाते हैं, फिर बातिन की चीज़ नज़र आती है। वो जो ज़ाहिरी नज़रें जिस चीज़ को आग का अलाव देख रही थी ना, इब्राहिम की बातिनी नज़रें उसके अंदर छुपा हुआ गुलजार देख रही थी। ये इब्राहिम का ईमान की ताकत थी कि वो आग गुलजार बन गई। और इतने दिमाग जो नेगेटिवली सोचने बैठे थे, वो जो आखिरी लम्हों के ऊपर जाके सारा प्रोग्राम फ्लॉप, उसके बाद कुरान ने लिखा नहीं कि उनका क्या हुआ। मैंने बहुत सर्च किया कि अगर मैं देखूं उसके बाद क्या हुआ, ये तो जानना बहुत ज़रूरी था कि उसके बाद फिर गुजरी क्या उनके ऊपर। तो बहरहाल ये हो गया। अच्छा एक ये जो अकल का इस्तेमाल है और दानिशमंदी है, इसका इस्तेमाल करबला में भी बहुत हुआ, लेकिन आज शायद इसका मौका नहीं मिलेगा। दो वाक़यात आपके सामने रसूलुल्लाह की ज़िंदगी के पेश करती हूँ, बल्कि हज़रत जनाब रसूल खुदा के ज़माने में एक मंज़र डॉक्यूमेंट किया अल्लाह ताला ने कुरान में, सूरह मोहम्मद में आयत नंबर 16 से लेकर 24 तक। तर्जुमा उसका ये है कि ये लोग जब तुम्हारी बज़्म से बाहर निकलते हैं तो कान लगा के सुनते हैं, कुरान के अल्फाज का तर्जुमा है, कान लगा के सुनते हैं, और जब बाहर आते हैं तो आपस में दूसरे से कहते हैं यार ये क्या कह रहे थे ये। इसका मतलब क्या हुआ कि रसूल अल्लाह के सामने बैठे ये वो लोग थे जिन्होंने अपनी आंखों से रसूल अल्लाह को देखा, यानी यूं फिजिकली नहीं देखा, उनकी लाइफ देखी कि वो उनकी लाइफ किस तरह की थी, वो उसको देखा उन्होंने, उनको लाइव उन्होंने सुना रसूल अल्लाह को। और उसके बाद उनकी अकल का इंटेलेक्चुअल लेवल इतना गिरा हुआ था कि रसूल अल्लाह के तो अखलाक भी बहुत अच्छे थे, उन्होंने मना तो नहीं किया था कि ना समझ में आए तो मुझसे ना पूछना, लेकिन आप तो समझना ही नहीं चाहते थे, लिहाजा आपने थोड़ा सा वहाँ पर टाइम गुजारा, बज़ाहिर तो आपने बहुत गौर से सुना, बाहर आके आपने ये बात की। अच्छा जब बाहर आके ये बात की तो उसका मतलब है रसूल अल्लाह वहाँ पर मौजूद नहीं थे। जो अंदाज़े गुफ्तगू उनका है वो ये बता रहा है कि क्या कह रहे थे ये, तो इसका मतलब है रसूल अल्लाह वहाँ पर मौजूद नहीं थे, लेकिन अल्लाह तो था। अल्लाह ने वहाँ से देख के कुरान में इसको डॉक्यूमेंट कर दिया कि ये बाहर आके ये बात कर रहे हैं। अच्छा भाई, उसके बाद अल्लाह ताला कहता है कि और अगर उसके बाद ये लोग ये भी कहते हैं कि भाई अब देखें ईमान ज़बान से हो गया लेकिन दिल में नहीं दाखिल हुआ था ना, ये लोग ये भी कहते हैं भाई ये जिहाद में जाने को कहते हैं तो जिहाद के बारे में कोई आयत क्यों नहीं नाजिल हो जाती कुरान में। जैसे हमसे पूछा जाता है ना कहाँ लिखा है कुरान में, मातम बताइए ज़रा, जैसे जो कुछ कुरान में लिखा है कि सब उस पर अमल करते हैं। तो कहने लगे कि अपनी जान बचाने के लिए कि भाई ये कुरान में क्यों नहीं कोई आयत जिहाद की नाजिल हो जाती।
تو رسول اللہ تو تھے نہیں اس وقت وہاں پہ، لیکن اللہ تو تھا، اللہ نے سن لیا، اللہ نے قرآن بھیج دیا آیت جہاد کی. اور اس کے بعد جو ان کی جو باڈی لینگویج تھی وہ بھی اللہ تعالیٰ تو دل سے گزرنے والے خیالات سے واقف ہے نا، جو زبان حال کو بھی جانتا ہے، زبان قال کو بھی جانتا ہے. تو اب جو باڈی لینگویج تھی وہ بھی قرآن میں اللہ نے ڈاکیومنٹ کی کہ تم نے دیکھا جب ہم نے آیت محکم بھیج دی جہاد کے بارے میں تو یہ کیسے خاموش ہو گئے تھے، جیسے موت کے وقت کی بے ہوشی ان پہ طاری ہو گئی، ایسے ان کی آنکھیں ٹھہر گئیں. یعنی جو دل میں گزر رہا ہے باڈی لینگویج سے وہ ظاہر ہو رہا ہے. عقل نام کی کوئی چیز نہیں تھی ان کے پاس. اللہ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے تم اپنی عقل استعمال نہیں کر رہے تو آیت کا ترجمہ بیان کر رہی ہوں، میں اپنے دل سے نہیں کہہ رہی یہ بات. آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ بس پھر ٹھیک ہے ہم نے بھی ان کے دل پہ مہر لگا دی. دل کا مطلب کیا ہے؟ عقل، سوچ. عقل کو سیکل کرنا پڑتا ہے. جب سیکل کرتے ہیں تو پھر الہی مدد آتی ہے. دماغ میں جو خیال آتا ہے وہ کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ آج تک کسی کو پتا چلا کہ وہ کیسے خیال پیدا ہوتا ہے؟ کہاں سے، کون سی فیکٹری ہے جو اس کو پیدا کر رہی ہے، کریٹ کر رہی ہے؟ غیب سے یہ مضامین خیال میں آتے ہیں، جو بھی سوچ آتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے ان کے دل پہ مہر لگا دی. اور ملاز نے بڑی پیاری بات کہی تھی، بالکل میں 100% اس سے متفق ہوں. میرا اپنا ذاتی تجربہ ہے کہ جب آپ قرآن کا ریگولر مطالعہ کرتے ہیں تو وہ آپ کی مدد کرتا ہے. وہ چیز آپ کے سامنے آتی ہے جو آپ کے ذہن میں جو چل رہی ہوتی ہے. جو بھی پڑھتا ہے اس کو یہ ضرور اس چیز کا ایکسپیرینس ہوا ہوگا کہ وہ دیکھیں اللہ تعالیٰ سامنے آ کے تھوڑی کوئی ہمیں مدد کرے گا. اس کے یہی ذریعے ہوتے ہیں کہ کوئی چیز ہمارے ذہن میں القاء ہو جاتی ہے، کوئی چیز ہمارے دل کے اوپر ایک طرح سے آگاہی ہمیں ہو جاتی ہے اس کی، یا پھر قرآن کی کوئی آیت، کچھ نہیں تو فیس بک کی کوئی ایسی پوسٹ ہمارے سامنے آ جاتی ہے جس میں کسی آیت کا ریفرنس ہوتا ہے اور وہ وہی بات ہوتی ہے جو ہمارے ذہن کے اندر چل رہی ہوتی ہے. یہ سب اس کی مدد کرنے کے طریقے ہیں. تو رب کائنات نے کہا کہ جب یہ خود اپنے دل نہیں استعمال کر رہے، اپنی عقل نہیں استعمال کر رہے تو ہم بھی اس کے اوپر مہر لگا دیتے ہیں. لیکن جو کرے گا اس کی اللہ تعالیٰ مدد کرے گا، جو نہیں کرے گا اس کو اللہ تعالیٰ بھی، جسے ہم آج کل کی زبان میں بلاک کرنا کہتے ہیں، اس کو بلاک کر دیتا ہے اللہ میں. پھر اللہ میں نے کہا ان کی آنکھیں مگر یہ دیکھیں گے نہیں. آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں رسول کو، آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ رسول جا کے بچے کو لا کے اپنے زانوں کے اوپر بٹھا رہے ہیں، پہچان کروا رہے ہیں. یہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے نا. لیکن قرآن نے کہا یہ اندھے ہیں. آنکھوں سے یعنی یہ ہماری لرننگ فیکلٹیز ہیں. ہماری آنکھیں، ہمارے کان، ان سے ہی ہم پہچانتے ہیں، ان سے ہی ہم دیکھتے ہیں، ان سے ہی ہم سیکھتے ہیں. سب سے پہلی فیکلٹیز یہی ہے. لیکن اللہ میں نے کہا کہ یہ اندھے بھی ہیں اور یہ بہرے بھی ہیں. مطلب ویسے سچ مچ کے نہیں ہے بہرے، لیکن سنیں گے سمجھیں گے نہیں، دیکھیں گے پہچانیں گے نہیں، اور دلوں پہ تو مہر لگا ہی دی ہم. تو اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگ نہیں چاہیے. تو اب دیکھیے کہ کتنی ان کی قسمت اچھی تھی ایک طرح سے کہ اپنی آنکھوں سے انہوں نے رسول کو دیکھا پھر بھی جنت میں نہیں جائیں گے، اپنے کانوں سے رسول کو سنا پھر بھی جنت میں نہیں جائیں گے. عین ممکن ہے رسول کی وجہ نماز بھی ادا کی ہو، نمازیں بھی پڑھتے رہے ہوں، لیکن پھر بھی جنت میں نہیں جائیں گے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کو جاہل لوگ نہیں چاہیے، اللہ تعالیٰ کو عقل مند لوگ چاہیے، سمجھدار لوگ چاہیے. اور دیکھیں اتنی حیرانی ہوتی ہے، عجیب عجیب قسم کے ڈسکشنز ہوتے ہیں. تو تھریڈس ریلیجن کے اوپر اگر تھریڈس ہم پڑھیں تو اس میں میں نے پڑھا کہ کسی نے لکھا کہ ریلیجن کی، اور پھر انورٹڈ کاماز میں بیسیکلی اسلام کو انہوں نے ریفر کیا کہ سب سے بڑی برائی ریلیجن میں یہ ہے کہ اٹ از دا کلر آف فری تھنکنگ. اگر آپ لوگوں میں سے کچھ لوگوں کو یاد ہو کانفرنس آف دا برڈس، تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ اس کا جو میٹافر برڈس کا یوز کیا ہے وہ اس لیے یوز کیا ہے کہ یہ خیال ہے. خیال کی پرواز بہت بلند ہو سکتی ہے. یہ ساری سوچ ہے اور یہ خیال ہے. خیال ہی تو آزاد ہے، خیال ہی آزاد ہے. لا اکراہ فی الدین. امام حسین نے کہا تھا کہ جو جانا چاہتا ہے وہ چلا جائے، زبردستی تو کسی کو بھی نہیں روکا تھا انہوں نے. اور وہ خیال ہی تھا جو حر سے جہنم سے، حر کو جہنم سے جنت میں لے آیا. اگر سوچ آزاد نہ ہوتی، ایسا تو نہیں تھا نا کہ صرف حر کی سوچ آزاد تھی، باقی سب کی سوچ کے اوپر پہرے لگے ہوئے تھے. سوچنے میں سب آزاد تھے لیکن سوچ صرف ایک ہی رہا تھا. یہی بات ہے نا کہ سوچ صرف ایک ہی رہا تھا، اور وہ سوچ سے اپنی عقل سے اس پر پہنچا کہ آج اس وقت اس زمین کے اوپر مجھے کس کے ساتھ ہونا چاہیے. تو بہت زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا، 50 سال ہی گزرے تھے. سب جانتے تھے، جتنا حر جانتا تھا اتنا باقی سب لوگ بھی جانتے تھے. اور دوسرا آپ کے سامنے جو میں ذکر کروں، 2 واقعات حضرت علی کے ذکر کرتی ہوں. آپ لوگ جتنی خاموشی سے سن رہے ہیں اس کی 2 وجوہات ہو سکتی ہیں، ایک پازیٹیو اور ایک نیگیٹو. ہاں اچھا، پازیٹیو ہے اس کا مطلب. اچھا دیکھیں، ایک تو
दो वाक़यात हज़रत अली के पेश करती हूँ। नारे हैदरी आपने लगा दिया तो चलें पहले खैबर का पेश करती हूँ। खैबर में भी बहुत समझदारियाँ की गई और क्रिटिकल थिंकिंग भी करवाई गई। कल इंशाल्लाह आपके यहाँ डिटेल में उसको अर्ज करूँगी, आज सिर्फ एक पार्ट। जब हम खैबर का वाक़या सुनते हैं मौला अली की फ़तह का, इंग्लिश में आपने सुना ही केम ही सॉ, ये मुझे तो लगता है हज़रत अली के बारे में ही कहा गया और हज़रत अली के खैबर वाले के, और तो मुझे कोई पूरा उतरता नज़र आता ही नहीं इसके ऊपर। नारे हैदरी या अली, हैदरी या अली, हैदरी या अली, मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद वज्जिल फरज। तो एक पार्ट फ़तह खैबर का ये भी है जिसमें हम ये सुनते हैं कि मौला ने पत्थर में अलम को गाड़ा था। ये हम सब सुनते हैं, अलम लिया और अलम को पत्थर में गाड़ा। अच्छा, अगर किसी ने देखा, आप में से कुछ लोग जो है वो रहे हैं सऊदीया में या फिर यूट्यूब पे आपने देखा होगा, वो किला तो अभी तक मौजूद है ना, जो मरहब का किला था यहूदियों का खैबर में, वो अभी तक मौजूद है। अगर आप उसकी वीडियो देखें तो वो ऐसा है जैसे सिंड्रेला का कासल आप देख रहे हैं, संगलाख पहाड़ों के ऊपर वो बना हुआ है, इतनी ऊपर, उसके ऊपर जाना भी बहुत मुश्किल है, पथरीले पहाड़ों के ऊपर, और उसके चारों तरफ फेंस लगी हुई है, सब बिग एरिया, फेंस लगी हुई है, और दरवाजा उसके गेट के ऊपर लिखा हुआ है प्रोहिबिटेड एरिया, और मशहूर ये किया हुआ है कि इसमें जिन रहते हैं ताकि यहाँ पे कोई जाए ना। तो लोग, फिर भी लोग तो चले जाते हैं, चुपके से चले गए, वीडियो भी बना ली उन्होंने, लेकिन वहाँ पे वैसे जो है ना बाय लॉ उन्होंने लिखा हुआ है वहाँ पे यहाँ पे जाने की इजाज़त नहीं है। अब अल्लाह जाने क्यों इजाज़त नहीं है वहाँ पे जाने की। यानी जो उस जगह के हीरो थे वो दुनिया से जा चुके हैं, फिर भी इतना डर है कि वहाँ चले ना जाए तो याद ना आ जाए सारी बातें। अच्छा, अब नीचे की जो पूरी जगह है वहाँ पे बहुत बागात हैं, यहूदियों के बहुत बागात थे और बहुत उसमें दरख्त थे खजूर के, और ऊपर वो पहाड़ था जिसके ऊपर वो सिंड्रेला की तरह से, कासल की तरह से उसका वो बना हुआ था। तो पत्थर के अंदर मौला ने अलम को गाड़ा। मैं ये सोचने लगी कि भाई इतने दरख्त थे, मौला के पास इतना टाइम भी नहीं था किसी दरख्त से टेक लगा के खड़ा कर देते अलम को। ये भी हो सकता था ना, आसानी हो जाती है ना। अभी तो ताकत आगे भी जाके इस्तेमाल करनी थी, तो ज़्यादा इजी ये होता कि दरख्त बहुत सारे थे। देखिए, अकल और हिकमत हर चीज़ के अंदर, अगर आप वो कहते हैं ना खोलते रहो तो फिर निकलेंगे उसमें से जौहर। तो ज़्यादा देखिए, आम इंसान होता तो वो यही करता कि अलम तो मिल गया था, वो तो आपको मिल गया एक बहुत बड़ा ऑनर, ठीक है ना, आपको जो बैज ऑफ ऑनर है वो मिल चुका। अब आपको जाना है बहुत तेज़ी में, अगेंस्ट द ग्रेविटी आपको ऊपर जाना है, बहुत स्पीड में भी जाना है। वो दो तो वो सर के ऊपर वो फूल पहना हुआ है, उसको भी आपने केक की तरह तो काटना नहीं है ना, वो तो भाई बहुत मुश्किल से उसने कटना था। फिर मौला ने ऐसा क्यों किया कि पत्थर में अलम को उन्होंने गाढ़ा। तो ये अक्ल और हिकमत तो ज़रूर इसके अंदर होगी। और मैं जल्दी से बता देती हूँ कि अगली बात भी मुझे बतानी है, वरना मैं ज़रा थोड़ा सा टाइम लेके बताती हूँ इस बात को। भाई देखिए, अलम की जो क्राइटेरिया था ना, बहुत हाई लेवल का अलम का मिलना जो था ना, उसका जो क्राइटेरिया बताया गया था वो बहुत हाई लेवल की चीज़ थी। तो अगर गाड़ते नहीं तो मुमकिन था कि अलम चोरी हो जाता। और फिर लोग कहते हैं कि उनके हाथ में भी देखा गया था। तो हुआ ये कि लोग नीचे जो है ना वो लगे ना उसको किसी सूरत से हमारे हाथ, उधर मौला अली पहुंच भी गए और वो मरहब को दो टुकड़े भी उन्होंने कर दिए। पर बुलंद तर सलवार तो देखिए, हिकमत और मौला की हर अमल के अंदर, हम बहुत जल्दी से सुन लेते हैं पत्थर में दीन अलम का गाड़ा, लेकिन उसके अंदर ये सोचने वाली बात ये है कि वो अलम गाड़ा क्यों था। आसानी तो यही होती, आम इंसान होता तो यही करता, वो आम इंसान नहीं थे, वो मौला अली थे। तो सिर्फ ये तो ताकत भाई यदुल्ला थे तो वो उन्होंने उसको गाड़ दिया, लेकिन ये हिकमत भी तो थी ना उनकी कि उन्होंने उसको ऐसे लूज नहीं छोड़ा कि कोई भी उसके हाथ में ले ले और फिर ये क्या लोग कहें कि नहीं उनके हाथ में भी था, क्या पता उनको दिया। दूसरा जो मुझे आपको बताना कि जब फतेह मक्का हुई तो दोषी रिसालत पे मौला अली सवार आप सब जानते हैं, और बुतों को तोड़ा गया। अल्लामा अजहर जैदी कहते थे कि बड़ा खूबसूरत जुमला था, उन्होंने कहा खाने काबा में कुछ वो बुत जो थे
اس میں سے کچھ اڑے ہوئے تھے اور کچھ گڑے ہوئے تھے اور پتھرائی ہوئی آنکھوں سے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے. بڑے خوبصورت طریقے سے انہوں نے بیان کیا کہ کچھ اڑے ہوئے تھے اور کچھ گڑے ہوئے تھے اور پتھرائی ہوئی آنکھوں سے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے کہ آج ہماری خیر نہیں ہے. ابھی تک تو ہم اب جو اس کا اصل تھا مالک وہ تو آ گیا یہاں پر, تو اب ہماری خیر نہیں ہے. اور باقی چیزوں کی لائف بہت زیادہ ہوتی نہیں. اب اس میں حکمت کیا ہے کہ مولا کو اپنے دوش پہ رسول نے سوار کیا اور مولا اس کو توڑتے جا رہے تھے, حق آگے اور باطل مل گیا. اور جو اس کی فضیلت ہے, مجھے جو حکمت کی بات ہے وہ شارٹ کر کے جلدی سے بتانا ہے کہ مولا کو جو اپنے دوش پہ کھڑا کیا نا رسول خدا نے, اس کے اندر کیا حکمت تھی. ایک تو یہی تھی نا کہ بھائی جو اونچے ہوں گے بڑے بڑے بھی ہوں گے وہاں تک پہنچ ہو جائے. اور بھی کوئی حکمت تھی اس کے اندر یا نہیں؟ کوئی سیڑھی وغیرہ بھی ہو سکتی تھی, سیڑھیاں تو یاد ہو گئی ہوں گی اس زمانے میں, لیکن مولا کو دوش رسالت پہ کھڑا کرنے کا کیا مطلب ہے کہ مولا بہت نمایاں ہو گئے, بہت نمایاں ہو گئے. اور سمبولیکلی یہ میسج دیا گیا کہ جن کے دل میں ان کی محبت ہوگی ان کے دلوں میں کسی برائی کی نجاست نہیں آ سکتی. خانہ کعبہ کی طرح ان کا دل پاک ہو جائے گا. یہ حکمت تھی کہ یہ اتنے نمایاں ہو جائیں, آ ہی نہیں سکتی. جس کے دل میں مولا کی محبت ہو اس کے دل میں کسی قسم کی برائی کی نجاست کبھی نہیں آ سکتی. یہ بھی ایک حکمت تھی اس کے اندر. تو ارباب اعضاء بہت ساری باتیں اس ضمن میں کی جا سکتی ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ چاہیے کہ انسان اپنی عقل کو ضرور استعمال کرے. دیکھیں جہاں عقل استعمال نہیں ہوتی نا تو انسان کیا کرتا ہے کہ وہ فطرت کے اندر دخل اندازی شروع کر دیتا ہے. جب اس کی عقل کو ڈائریکشن نہیں ملتی تو وہ فطرت کی جو اصول ہیں اس میں دخل اندازی, یہ جو LGBT ABCD کیا چیز نکلی ہوئی ہے یہ کیا چیز ہے, پھر اس کے نتیجے میں وہ پرابلمز اس کو ملتی ہیں جس کا علاج اس کے پاس نہیں ہوتا ہے. لیکن جس کے پاس عقل ہوگی نا وہ کبھی ایسی فضول چیزوں کا کبھی خیال بھی اس کے دل میں نہیں آئے گا. اس کی تو منزل بہت آگے ہوتی ہے, اس کو تو بہت آگے جانا ہوتا ہے اپنی سوچ میں. اللہ تعالیٰ کو بے وقوف لوگ نہیں چاہیے. اور پھر انسان کو فیصلے کرنے ہوتے ہیں, وہ فیصلے جو انڈیویجول بنیادوں پہ کیے جائیں, وہ فیصلے جو کمیونٹی کی بنیادوں پہ کیے جائیں, نیشنل لیول پہ کیے جائیں, انٹرنیشنل لیول پہ کیے جائیں. ہر فیصلے کا کوئی نہ کوئی نتیجہ ضرور ہوتا ہے اور ضروری نہیں ہے وہ نتیجہ انسٹنٹ ہو. جو فیصلہ آج کرنا ہے یہ سوچو عقل کے ساتھ کہ آج سے 5 سال بعد اس کا کیا نتیجہ ہوگا. یہ اسلام چاہتا ہے کہ انسان اپنی عقل مندی کو کے ساتھ اس دنیا تک پہنچے کہ وہ احسن الخالقین کہلائے, بیسٹ اسٹیچر اس کا کہلائے. تب یہ اس قابل ہوگا کہ یہ جنت کے اندر پہنچے. اگر اس کے اندر عقل نہیں ہے, خالی پازیٹیو ہے, بدھو لوگ اللہ تعالیٰ کو نہیں چاہیے. اللہ تعالیٰ کو عقل مند لوگ چاہیے کیونکہ عقل سے آئے گا یقین. اور یہاں پر میں آپ کو ایک پیغام دینا چاہتی ہوں جس کے بعد جو ہے وہ ربط مصائب کرنا ہے. کہ دیکھیں میں یہاں جب آئی ونیپیگ میرے کو بہت زیادہ عرصہ نہیں ہوا. اس عرصے میں آپ سب لوگوں کی بہت مجھے محبت ملی, بہت عزت ملی. شاید میں اتنا ڈیزرو بھی نہیں کرتی تھی جتنا مطلب میں نے یہاں کی کمیونٹی کو بہت بہترین پایا. تو میں نے یہ سوچا کہ جو ہے وہ ظاہر ہے کہ ایک اصحاب حسین تھے, اہل حرم تھی. ہر انسان ایک الگ خاندان سے تعلق رکھتا, ہر انسان کا براٹ اپ الگ ماں باپ نے کیا, ایک الگ قسم کا ان کا جو ہے نا وہ بیک گراؤنڈ ہر ایک کی. اور ویسے بھی ہر انسان ایز این انڈیویجول ایک الگ اس کی پرسنالٹی ہوتی ہے. کوئی انٹروورٹ ہوتا ہے, کوئی بہت ایکسپریسو ہوتا ہے, کوئی بہت جذباتی طور پہ ایموشنل ہو جاتا ہے, کوئی جذباتی طور پہ بڑا اسٹرانگ ہوتا ہے. یعنی اس وقت ہم سب بھی یہاں بیٹھے ہیں تو ہم سب ایک دوسرے سے کسی نہ کسی طور پہ مختلف ضرور ہیں. لیکن کربلا والی ساری خواتین جو ہیں وہ جو کبھی نہ کسی ریسرچ میں انوالو ہوئی, نہ کسی اسکول یونیورسٹی وہ گئیں, لیکن ایسے پاکیزہ لوگوں کے ساتھ متمسک ہو کے وہ علم کے اس درجے پہ پہنچی جو ظاہری چیز نہیں دیکھ رہا تھا, جو وہ باطنی چیزیں دیکھ رہا تھا کہ سب کے سب ایک ہی پوائنٹ کے اوپر تھے, سب کے سب ایک ہی پوائنٹ کے اوپر تھے. اور ہم سب بھی ظاہر ہے الگ الگ ہم لوگوں کے بیک گراؤنڈ ہے. یہ وہ ہے نقطہ جس کے اوپر ہم سب ایک ہیں, بھلے ہم سب کسی بھی طرح سے الگ ہوں. تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ ایک دیکھیں حق تو ہمارا یہی ہے کہ ہم جنت میں جائیں, ہمیں چاہنا بھی چاہیے. اور ہم اگر ایسا بنیں گے تو اللہ تعالیٰ نے تو جنت بنائی ہے نا دینے کے لیے. تو کون سا ایسا بیبی اسٹیپ ہے جو ہم لے لیں تو ہم کہیں کہ پھر یہ ہو جائے گا تو پھر ہم ایک اسٹیپ اور بار تھوڑا اور اوپر کر لیں گے. ایسا کون سا بیبی اسٹیپ ہے کہ جو ہم لے لیں تو ہم کہیں کہ ہاں اگر ایک چیک لسٹ بنے فائنسٹ اسٹیچر کی تو اس میں سے کم یہ والا پارٹ جو ہے نا اس میں ہمیں پورے نمبر مل جائیں گے ایز اے بیبی اسٹیپ. ہم کیا کریں؟ تو میں یہ سوچنے لگی کہ ہم
ہر جگہ کے لوگ نا مختلف ایک جنرل لوگ بنا لیتے ہیں کہ مختلف ان کی شہرت کی وجہ بن جاتی ہے. فلاں جگہ کے لوگ تو بڑے وہ ہوتے ہیں, بے ایمان ہوتے ہیں, جنرلائز کر دیتے ہیں نا. فلاں لوگ کو تو وہ تو بڑے کنجوس لوگ ہوتے ہیں بھائی. فلاں جگہ کے لوگ پازیٹیو بھی ہوتے ہیں, نیگیٹو بھی ہوتی ہیں, جنرلائز کر کے. اور خاص طور پہ اگر انڈیا کا پوچھ لیا جائے کہ کہاں کے رہنے والے ہیں تو ہر جگہ کے حساب سے ایک چیز مشہور ہے, ارے فلاں جگہ کے لوگ, وہ وہاں کے لوگ بڑے پڑھے لکھے ہوتے ہیں. یہ ضرور پوچھے ہے نا کہ یہ ایک چیز ہے. تو میں یہ چاہتی ہوں کہ ہم ونیپیگ کی جو مومنات ہیں ہمارے بارے میں بھی ایک چیز مشہور ہو. اور اس وقت جو ہم سب لوگ ہیں نا, ہم لوگ اس کو اگر پریکٹس میں لے آئے تو جو چھوٹے والے بچے ہیں وہ آلریڈی اس کو جو ہے نا وہ اس کو لے لیں گے, اور ایک ریپل افیکٹ کی طرح یہ بات آگے بڑھتی چلی جائے گی. تو وہ کون سی چیزیں جو بہت ہی آسان ہیں اور جو ہم کر سکتے ہیں اور جو ہماری پہچان بنے ایک فائنل اسٹیچر کی چیک لسٹ میں کچھ نمبر حاصل کرنے کے لیے. اور وہ یہ ہے کہ میں نے پڑھا, آپ لوگ اس کو ویریفائی کیجیے گا, کہ جرمن قوم جو ہے نا وہ بہت پرامپٹ ہے, بہت پنکچوئل ہے, ہر کام 5 منٹ پہلے وہ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ بھی انسان کو ڈسپلن دیکھنا چاہتا ہے نا. اس کو تو کچھ بھی نہیں ملے گا, ہم نماز ادا پڑھیں یا قضا پڑھیں یا بالکل ہی نہ پڑھیں, کسی بھی صورت وہ اس کو ڈسپلن دیکھنا چاہتا ہے. میں کہا وقت پہ کرو گے نماز ادا تو زیادہ اس کا ثواب ہے. اور سائیکولوجیکلی بھی ہے, بہت ہلکی وہ نماز ہے جو وقت پہ ادا ہو جائے, اور بہت بھاری ہو جاتی ہے وہ نماز جو قضا ہو جائے, کیونکہ بیک آف مائنڈ پہ وہ ایک چیز بینگنگ ہے, وہ آپ کو پریشر بن رہا ہوتا ہے کنسیو. لیکن وقت پہ ادا کر دیں تو وہ بالکل ہی ہلکی پھلکی ہو جاتی ہے نماز. یو فیل لائٹ کہ ہم نے ٹائم. تو انسان کو اللہ تعالیٰ ڈسپلن دیکھنا چاہتے ہیں, اور ڈسپلن کی طرف سب سے پہلا قدم یہ ہے کہ انسان پنکچوئل. تو میں یہ چاہتی ہوں کہ ہمارے جتنے بھی ہم ونیپیگ کے لوگ ہیں, ہم لوگ یہ عہد کریں کہ ہم لوگ کچھ بھی ہو جائے ہماری یہ پہچان بن جائے. لیکن لوگ آئیں گے, لوگ جائیں گے, کچھ لوگ رہتے رہیں گے, لیکن ایک بات ہوگی, ارے وہ ونیپیگ سے آئیں گے, وہ لوگ بڑے ٹائم کے پابند ہوتے ہیں بھائی, وہ تو جو ٹائم دیتی ہیں اسی ٹائم پہ ہی مجلس شروع کرتی ہیں, اور سب لوگ ان کے آتے ہیں اسی ٹائم پہ. تو جو مجلس کرے وہ بھی اسی ٹائم کے اوپر شروع کرے جو ٹائم دے, اور جو آنے والے ہیں وہ بھی کوشش کریں کہ ہم جتنا میکسیمم مطلب اس کو ایز اے سیریس ایفرٹ لیں. اگر کوئی جاب کرتا ہے, راستے کی کوئی مشکل ہے, دیٹ از انڈرسٹینڈیبل, دیٹس اے ڈفرنٹ اسٹوری. لیکن ایک کانشیس ہماری ایفرٹ ہونی چاہیے کہ ہماری یہ پہچان بن جائے کہ ہم اپنے ٹائم کے اوپر پہنچیں. ہماری ونیپیگ آج سے 5 سال پہلے جیسا تھا آج ویسا نہیں ہے, اور 5 سال بعد انشاءاللہ یہاں پہ اور زیادہ لوگ ہوں گے. تو جب دیکھیں گے کہ ایک چیز کی پریکٹس ہے یہاں پہ, تو نئے آنے والے خود بخود اسی لائن کے اوپر آ جائیں. اور یہ ایک فائنسٹ اٹائر کی طرف ہمارا ایک چھوٹا سا بیبی اسٹیپ ہوگا, جس کو ہم بہت پراؤڈلی بتائیں گے کہ بھائی ونیپیگ میں رہ کے ہم نے یہ چیز سیکھی کہ وہاں پہ ٹائم کی بڑی پابندی. اور بس عزیزان گرامی, بہت ساری چیزیں ہیں جو واقعہ کربلا میں بھی ایسی ہوئی جس میں کتنی حکمت ہے مولا کی, کہ مولا نے حضرت علی اکبر کے نام پہ زمین لی تھی. حالانکہ بڑا بیٹا موجود تھا, اور مولا کو یہ بھی پتا تھا کہ بڑا بیٹا ابھی 35 یا کتنے 38 کو کیا کہتے ہیں 38 ایئرس تک وہ ابھی زندہ رہے گا, صاحب اولاد بھی ہے, بعد میں ہونے والا امام بھی ہے, اور اس کے نام پہ مولا زمین لے رہا ہے جو صرف فقط اب 8 دن زندہ رہے گا. کوئی حکمت ہے نا اس کے اندر, اور بھی بہت ساری حکمت ہیں کربلا کے اندر. اور بہت میری خوش نصیبی ہے کہ کل انشاءاللہ مجھے موقع ملے گا تو جو نکات آج سمجھے آج کی جو ہے یہ ابتدائی گفتگو تو ہو ہی گئی ہے, اسی کی کنیکشن میں ذرا سا ریکیپ دے کے پھر ہم فردر کل اپنی بات کو آگے بڑھائیں. تو وہ جو ہے نا کہ آخری لمحے کے اوپر, یعنی چائے کی پیاری اور لپس کے درمیان جب بالکل سرٹنٹی ہو کہ سکسیس از شیور, آخری بال پہ آؤٹ ہو کے ہار بھی تو سکتے ہیں نا. اور یہ تو اللہ میں نے مزہ بہت اسلام دشمنوں کو چکھایا ہے, یزید کو بھی چکھایا. جب وہ یہ سمجھا کہ بھائی 700 ایمبیسیڈرس کو بلا کے اب تو سب کچھ ہو گیا, اب تو حسین ہی نہیں رہے, اب تو سب کو یعنی ہتکڑیاں بیڑیاں پہنا کے اور بازار میں کھڑا کر کے سب کچھ کر کے, اب تو جیت کا جشن تھا نا, اپنی فتح کا نشہ تھا. میں کہتی ہوں جو زنجیروں میں تھے نا اور جو اسیر تھے, کیا فاتحانہ شان سے داخل ہو. ہمیشہ مسائل میں آپ لوگ سنتے نا, اس کو فضیلت کے طور پہ بھی محسوس کیجئے کہ جو تخت پہ بیٹھا ہے وہ اپنی ہار کا اعلان خود کر رہا تھا, جو کہہ رہا ہے کہ نہ کوئی وحی آئی تھی نہ فرشتہ نازل ہوا, اور خود کہہ رہا ہے کہ اذان دو. جب کوئی وحی نہیں آئی, کوئی فرشتہ نہیں آیا, تو یہ کس کی اذان تم دلوا رہے ہو. میں کہوں گی کہ کس قدر
बेवकूफ़ और बदनसीब था कि इसने इमाम हुसैन को कभी देखा ही नहीं था, कभी इसका इमाम हुसैन से आमना सामना नहीं हुआ था। आता ना करबला में जंग करता, देखता तो दुनिया देखती कि ये 6 महीने के बच्चे से हार गया, दुनिया देखती कि 13 बरस के कासिम से ये हार गया, दुनिया देखती कि वो औरतें जो कभी अपने घर से ना निकली थी वो इतनी मजबूत थी कि ये उनसे हार गया, वो इमाम जो बीमार था, जो हथकड़ियों और बेड़ियों में था, ये उनसे हार गया और खुद अपने घर में हारा। किस शान से दाखिल हुई थी, क्या कॉन्फिडेंस था बीबी का, किस तरीके से बीबी ने मौला ने अपना तारुफ करवाया। उसकी हार का ऐलान इस आलम में दुनिया ने कभी ऐसे तो असीर देखे ही नहीं। कोई आम इंसान होता तो टूट फूट के बिखर जाते। हिंदू इंसान को, हिंदू आदमी था, तो बड़ा वो था कि ना मुझे कुछ सुना है वाक़या करबला में क्या हुआ, तो किसी ने सुनाया शुरू किया वाक़या शहादत का। सिर्फ अभी हज़रत कासिम के बाद हज़रत अब्बास के हाथों के कलम होने का बताया था, बस अभी इतना ही बताया था जो भी वाक़या था। तो वो उठ के खड़ा हो गया, उसकी हालत ख़राब हो गई। उसने कहा नहीं, ये कोई इंसान नहीं कर सकता कि एक लाश को जगह जगह से उठाए, ये कोई इंसान नहीं कर सकता। अपने भाई के हाथों को वो उठाए और सीने से लगाए, वो तो कोई औतार हो सकता है, वो कोई इंसान नहीं हो सकता। खैर बाबे अज़ा, ये करबला के जितने भी किरदार हैं, ये कैसा मुआवजा है। आज तो इमाम रज़ा की भी शहादत की तारीख है, बस वो जुमले उनके और आपकी आंखों में आंसू आ गए। मैं भी ज़्यादा देर मसाइल को पढ़ सकूंगी, लेकिन बस जो जुमले उनको महसूस करके एक माँ को पुरसा दे दीजिएगा उसकी। सबसे पहले जो मुझे अल्लाह की तरफ से सआदत नसीब हुई ना मासूमीन की ज़ियारत की, जो इमाम अली रज़ा की ज़ियारत, तो जब मैं वहाँ गई तो मैंने सोचा था, बहुत सारी दुआएं सोची थी, जब मैं नज़र पड़ेगी ज़रीफ पर तो मैं मौला से ये कि दुआ मांगी। जाना तो बहुत मुश्किल था, रश आपको पता है, जिसने ज़ियारत की उनको पता है, समंदर की लहरों की तरह आ रही होती है, बहुत मुश्किल है ज़रीफ तक पहुँचना। आखिर मैं दूर बैठ गई और मैं नज़र जमा के देखने लगी उसको, तो मुझे कोई दुआ ही नहीं याद आई। मुझे तो ये याद आया कि इनको मुझे पुरसा देना है, इनके घर, इनके जज से मुझे पुरसा देना है। तो मैंने उनसे कहा कि मौला, आप गरीब और गुरबा हैं, परदेश में हैं आप, मदफूने बेर्ज़े तूस, आप इतनी दूर हैं, लेकिन एक बच्ची भी अपने घर से बहुत दूर है। ऐसे तस्वीर फातिमा के दाने बिखरे कि शहजादी बकरी में है, मौला नजफ में है, इमाम हुसैन करबला में है, तो 2 जुमले आप सुनिएगा। इमाम रज़ा की शहादत हो गई और मैं उनको पुरसा देने लगी, मुझे याद आनी शुरू हो गई बातें। तो मुझे ये याद आया कि बीबी ज़ैनब ने बहुत मुश्किल काम किया था जब खेमों में आग लग रही थी, और वो मुश्किल काम किया था। आग आपको पता है बहुत तेज़ी से फैल जाती है, तो बीबी बेचैन होके उस खेमे में दाखिल होने की कोशिश कर रही थी जिसमें इमाम थे, ठीक है ना। ये तो बहुत मुश्किल है, एक ज़ईफ़ा का 22 बरस के जवान को कंधों पे लाना, उससे पहले उसमें दाखिल होना इतना मुश्किल था कि जब दाखिल होती थी ना तो जो चोप थी खेमे की वो बीबी के माथे से लग जाती थी। कभी बीबी अपने चादर को बचाती थी कि इसमें ना आग लग जाए, और उनकी कोशिश थी कि मैं किसी तरह चली जाऊं। यानी इतनी जख्मी हो चुकी थी बीबी उस वक्त, इतनी जख्मी हो चुकी थी बीबी। लेकिन मैं कहती हूँ कि बीबी को अपने कंधों के ऊपर इमाम ज़ैनुल आबिदीन को लाना शायद इतना मुश्किल नहीं था जितना जिंदान शाम में रुबाब को उसकी बच्ची की कब्र से जुदा करना। पता है आपको क्या लिखा है किताबों में, जैसे कोई माँ बच्चे को अपने आगोश में लेती है ना, इस तरह से बीवी बच्ची की कब्र से लिपटी रहती है। हम कैसे फुर्सत उस माँ को जो एक दुनिया में कभी किसी ने ऐसी माँ नहीं देखी होगी, अज़ादारों दुनिया में किसी ने ऐसी माँ नहीं देखी होगी जो एक बच्चे की कब्र से उठती है। मैं कहती हूँ बीबी शायद सोचती होगी कभी तो रिहाई मिलेगी तो मैं सकीना का हाथ पकड़ के अपने असगर की कब्र पे जाऊंगी।
ایسی کون سی ماں ہوگی جو ایک بچے کی قبر توڑ کے دوسرے بچے کی قبر پہ جائے. اور بعد ایسا میری بیوی نے زندگی بھر کبھی کلام نہیں کیا. میری بیوی کبھی سائے میں نہ بیٹھی. جب مولا نے کہا تھا ماں مدینے جانا ہے تو میری بیوی نے کہا تھا کہ کس کے لیے میں مدینے جاؤں. نہ میرے سر کے اوپر میرا والی سوال ہے, نہ میری گود آباد ہے. گھر یا تو ولی سے ہوتا ہے یا بچوں سے ہوتا ہے. پروردگار میرے باپ کے بچوں کے صدقے میں سب ماؤں کی گودیاں آباد ہیں. میرے باپ ایسا بس آخری جملہ سنیے گا. زینب نے اپنی ہماری سی شام کی عورتوں سے کہا کہ دیکھو بیوی, مچھلی کو اندھیرے سے بہت ڈر لگتا تھا, اگر ہو سکے تو اس کی قبر پہ چراغ بابا صاحب میں کہوں گی میری بیوی نے شاید مڑ کے کہا سکینہ زینب بھی پھر کام باقی, مجھے مدینہ جانا ہے, مجھے پھر کام باقی ہے, لیکن سکینہ بھیا نے تمہیں میرے حوالے کیا تھا. میں اسی شام میں واپس آؤں گی, اسی شام میں میرا فرقت بنے گا جو قیامت تک گواہی دے گا کہ زینب نے حسین کی امانت کو طرح نہیں. Hussein, 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 Hussein,